ہم نے جو ہے نا کل اللہ کے وجود کے کچھ دلائل اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. تو کل ہم نے ایک آرگیومنٹ پڑھا تھا اور وہ آرگیومنٹ فرام فطرہ ہے. فطرت اللہ کے وجود پر کیسے دلالت کرتی ہے. انسان کی فطرت میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت رکھی جا چکی ہے. اب دوسری جو آرگیومنٹ ہے وہ اس کو کہتے ہیں آرگیومنٹ فرام کریشن. آرگیومنٹ فرام کریشن یعنی مخلوق خالق پر دلالت کرتی ہے. اگر مخلوق ہے تو پھر خالق بھی ہے. مثال کے طور پر اسے کہتے ہیں کہ اسم مفعول جو ہے وہ اسم فاعل پر دلالت کرتا ہے. اسم مفعول پڑھا ہے آپ نے اسم مفعول یعنی جس پر فعل واقع ہے. تو جب فعل کب واقع ہوگا؟ جب فاعل ہوگا اس کا. تو مخلوق کیا ہے؟ اسم مفعول ہے. تو اسم مفعول اسم فاعل پر دلالت کرتی ہے. تو مخلوق اسم مفعول ہے، اس لیے یہ اسم فاعل یعنی خالق پر دلالت کرتی ہے. بالکل سمپل سی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ دلیل دی ہے کہ مخلوق جہاں بھی ہے. اسی لیے نا کہ جو سلف فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف دلالت کرتی ہے کیونکہ ہر چیز مخلوق ہے. تو آرگیومنٹ کا جو فارم اور اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے کہ مقدمہ پریمس 1 پریمس 2 کنکلوژن. اس اسٹرکچر کو جانتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر میں نے آپ کو کوئی دلیل دینی ہے تو اس دلیل کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں. میں نے اگر آپ کو کوئی دلیل دینی ہے تو دلیل کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں اور نتیجہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر مقدمہ نمبر 1 مقدمہ نمبر 2 دو مقدموں کو جب میں ملاؤں گا تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا اور میں یہ چیز ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پر پہلا مقدمہ ہے کہ وی بگین ٹو ایگزسٹ. ہم عدم سے وجود میں آئے. وی بگین ٹو ایگزسٹ. پہلے نہیں تھے ہم، پہلے تھے ہم نہیں تھے نا، پھر بعد میں وجود میں آئے. یہ پہلا مقدمہ ہے. دوسرا مقدمہ یہ anything that begins to exist has a cause. کوئی بھی چیز جو begins to exist یعنی کوئی بھی چیز جو عدم سے وجود میں آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. بچہ بھی جانتا ہے کہ اگر بچے کو پیچھے سے مارا جائے تو بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو مجھے ہٹ پڑی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، تبھی تو وہ مڑ کے دیکھتا ہے نا. آپ اگر کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کیا، بچہ آپ سے کیا کہتے ہیں؟ ہاں آپ نے کیا ہے، کیونکہ اور کوئی سبب اس کو دکھ نہیں رہا ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ یہ کہیں گے نہیں بیٹا کسی نے نہیں کیا آپ کو، یہ بغیر سبب کیوں ہوا ہے یہ، تو بچہ آپ کی بات مانے گا نہیں، کیونکہ اس کی فطرت میں قانون سببیت رکھا گیا ہے. قانون سببیت یعنی لا آف کوزیلٹی کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ظاہر ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کاز ہوتا ہے. لہذا کنکلوژن کیا ہے؟ our existence has a cause. We began to exist مقدمہ نمبر 1. دوسرا مقدمہ anything that begins to exist has a cause. لہذا our existence has a cause. یہ مقدمہ یہ دو مقدمے کہلاتے ہیں، premise 1 اور premise 2. یہ آرگیومنٹ کے premises کہلاتے ہیں. جب ان دو premises کو ملایا جائے گا تو یہ کنکلوژن لازمی آئے گا. مثال کے طور پر آپ نے سمپل میتھس پڑھی ہوگی. premise 1 A equals to B, premise 2 B equals to C, conclusion A equals to C. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر premise 1 آپ نے دیکھا کہ صحرا میں کسی کے فٹ اسٹیپس ہیں، تو آپ نے دیکھا you saw some footsteps. premise 1. premise 2 anywhere where you saw or where you see some footsteps, it means that یہاں سے کوئی نکلا ہے. کنکلوژن لہٰذا یہاں سے کوئی نکلا ہے. واضح ہے یہ. اب اس آرگیومنٹ کو تھوڑا سا کھولتے ہیں. وی began to exist، ہم عدم سے وجود میں آئے. پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے. سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرمایا ہاں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، کچھ بھی نہیں تھا. He was nothing. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا. premise نمبر 2 جو بھی چیز جو وجود میں آتی ہے اس کا ایک کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. چلے جی premise 1. اب کوئی کہتا ہے آپ کسی ایتھیسٹ کو یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں، آرگیومنٹ آپ اس ایتھیسٹ کو دیتے ہیں اور ایتھیسٹ کے سامنے یہ آرگیومنٹ رکھ دیتے ہیں.
اب ایتھیسٹ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی یہ پریمس 1 جو تم نے یہ مقدمہ جو قائم کیا ہے وی بگین ٹو ایگزسٹ, اس کو ثابت کرو. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ڈائریکٹ آبزرویشن ہے, تم کل نہیں تھے آج ہو, ڈائریکٹ آبزرویشن ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ درخت نہیں تھا آج اگ گیا, یہاں یہ چیز نہیں تھی آج آ گئی. ڈائریکٹ آبزرویشن ہے کہ سم تھنگ ایوری تھنگ اراؤنڈ اس بگین ٹو ایگزسٹ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. پریمس 1 اس کی دلیل کیا ہے؟ ڈائریکٹ آبزرویشن. لہٰذا جب مقدمہ ثابت ہو جائے نا, مقدمہ ثابت ہو جائے, نہیں پریمس جب کسی طریقے سے آپ ثابت کرتے ہیں تو کہلاتا ہے کہ آرگیومنٹ ویلڈ ہے. پریمس 2 اس کی دلیل کیا ہے؟ پریمس 2 کیا ہے؟ اینی تھنگ دیٹ بگنس ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز. ہر چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. دلیل یہ فرسٹ پرنسپلس میں سے. فرسٹ پرنسپلس کیا ہوتے ہیں کہ جو انسان کو سکھائے نہیں جاتے, سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس جو ہم نے کل پڑھی تھی, جو انسان کو سکھائے نہیں جاتے, انسان ان کے ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی بچے والی مثال دی آپ کو, بچے کو کسی نے سکھایا نہیں بیٹا اگر آپ کو کہیں سے تھپڑ پڑتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا ہے. بچوں کو سکھانا نہیں پڑتا, بچہ یہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ اگر مجھے تھپڑ کی آواز آئی ہے تو کوئی نہ کوئی تو سبب ہے, یعنی ہاتھ پڑا ہے یا کوئی نہ کوئی گلاس مارا ہے یا کچھ نہ کچھ ہوا ہے جو میرے پاس یہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوا ہے. یا اگر بچے کے سامنے اگر کوئی آپ گلاس پھینکیں گے اور وہ ٹوٹنے کا ساؤنڈ سنے گا تو وہ اس کو دیکھے گا اور اس کا کاز فائنڈ کرے گا کہ یہ گلاس ٹوٹنے کا سبب کیا ہے, کیونکہ بچہ جانتا ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ بگنس ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز. فرسٹ پرنسپل تو جی یہ فرسٹ پرنسپلز میں سے ہے, یعنی سیلف ایویڈنس ٹروتھ میں سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فرسٹ پرنسپلز کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ کیوں؟ سیلف ایویڈنٹ ہے, یعنی خود ہی ایویڈنٹ ہے, خود ہی یہ آیا ہے, مسلم سچائیاں ہیں. اچھا بہت سے آپ نے شاید کوزمولوجیکل آرگیومنٹ سنا ہے, ہاں نہیں وہ نہیں ہے, اس لیے میں ایک ہوتا ہے کوزمولوجیکل آرگیومنٹ جو کہ کرسچنز بھی دیتے ہیں اور بہت سے مسلمان بھی دیتے ہیں. کوزمولوجیکل آرگیومنٹ اس میں کیا ہے کہ یونیورس بگین ٹو ایگزسٹ, اس کی آرگیومنٹ کیا؟ پریمس 1 یونیورس بگین ٹو ایگزسٹ, یونیورس ہیز اے کاز, anything that begins to exist as a cause, therefore universe as a cause. اچھا وہ اس کو یونیورس پہ لے جاتے ہیں. میں نے یہ دلیل کیوں نہیں لایا؟ میں یہاں پہ یہ دلیل لا سکتا تھا یونیورس والی, لیکن میں نے اپنی بات کی ہے وی بگین ٹو ایگزسٹ. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے یہ طریقہ اپنایا ہے. قرآن نے کائنات کے بگننگ کا نہیں بتایا, ٹھیک ہے. کیوں؟ اگر میں یہاں پہ مثال کے طور پر پریمس 1 میں یہ لیتا کہ یونیورس بگین ٹو ایگزسٹ, تو مجھے یونیورس بگین ٹو ایگزسٹ کو ثابت کرنے کے لیے سائنس سے بگ بینگ تھیوری اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں بگ بینگ وغیرہ سے کیوں اتنی بگ بینگ, حالانکہ اس کے 17 ڈفرینٹ ماڈلز ہیں اور بہت ساری اس میں پیچیدگیاں ہیں, ایک عام آدمی کو سمجھ آئے نہ آئے. قرآن نے ڈائریکٹلی ایسی چیز سے دلیل لی ہے جو انسانی نیکڈ آئے سے ڈائریکٹ آبزرویشن سے پاسبل ہے. واضح ہے کہ میں نے وہ والی کیوں نہیں لی, یہ والی کیوں لی, کیونکہ یہ قرآن کا طریقہ ہے. وہ تھوڑا سا پیچیدہ طریقہ ہے, وہ کرسچنز وغیرہ یوز کرتے ہیں, اور وہ مثال کے طور پر پریمس 1 کی جگہ یہاں پہ لکھتے ہیں یونیورس بگین ٹو ایگزسٹ. اب ہاؤ ٹو پروو دیٹ یونیورس بگین ٹو ایگزسٹ؟ بگ بینگ تھیوری. پروف بگ بینگ تھیوری, کیونکہ آج سے آئنسٹائن کے زمانے تک یہ بگ بینگ تھیوری 100 سال پرانی ہے. اس سے پہلے سائنسدانوں کو اتفاق تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے. پتہ ہے آپ کو کائنات اٹرنل ہے. یونیورس واز اٹرنل, دیر وازنٹ اینی بگننگ آف دس یونیورس. یہ سائنسدانوں کا متفقہ ہے, جیسے کہ آج سائنسدانوں کا اگریڈ اپون کنسنسس ہے تھیوری آف ایولیوشن پہ, ایسے ہی اٹرنیٹی آف یونیورس پر بھی سائنسدانوں کا اتفاق تھا. تو لہٰذا میں نے جو دلیل لی ہے نا وہ یہاں پہ قرآن والی ہے. تو پریمس 1 کو کیسے ثابت کیا جائے؟ ڈائریکٹ آبزرویشن سے. پریمس 2 یہ قانون سببیت ہے, لا آف کازیلٹی ہے, اور یہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر پیدائشی موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ کنکلوژن کیا ہے, اور ایگزسٹنس ایز اے کاز.
سوال یہ کہ پھر وہ کاز کیا ہے. ایتھیسٹ کہتا ہے ٹھیک ہے ایتھیسٹ جو ہے وہ ان دونوں مقدمے کو مانتا ہے. کوئی ایتھیسٹ ڈینائی نہیں کرے گا کہ میں ہمیشہ سے موجود ہوں. کوئی ایتھیسٹ یہ بھی ڈینائی نہیں کرتا کہ اینی تھنگ دیٹ بگنس ٹو ایگزسٹ از اے کاز. صحیح ہے. ایتھیسٹ ان دونوں مقدمے کو مانتا ہے. تبھی تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ دلیل ہمیشہ وہ دینی چاہیے جہاں پہ پریمیسز میں کامن گراؤنڈ ہو, جہاں پہ کامن گراؤنڈ ہو. تو ایتھیسٹ ان دونوں مقدمے کو مانتا ہے, لہٰذا ان دونوں مقدمے سے میں نے یہ کنکلوژن ثابت کیا. اب ایتھیسٹ کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہ تو مان لیا, یہ بھی مان لیا, لیکن our existence as a cause, وہ کاز کیا ہے؟ تم کہتے ہو اللہ کا ارادہ ہے, اللہ کا علم ہے, اللہ کی مشیت ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, وہ کاز جو ہے وہ کیا ہے؟ نیچر ہے, نظریہ ارتقاء ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ہم آتے ہیں کہ پھر کاز کیا ہو سکتا ہے. قرآن نے اس آرگیومنٹ کو کیا دیا ہے کہ انسان کی ظاہر ہونے کا کاز کیا ہے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. قرآن نے جو دلیل دی ہے نا وہ سورۃ طور کی آیت ہے, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. یہ سورۃ طور کی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا پاورفل آرگیومنٹ رکھا ہے. تو واٹ از دا کاز؟ کاز کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی پاسبلٹی, کوئی کاز ہی نہیں, کریٹڈ فرام نتھنگ, ام خلقوا من غیر شیء, یہ پہلی پاسبلٹی ہے, بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے. دوسری پاسبلٹی کہ یہ جو پیدا ہوئے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ یہ خود ہی ان کا سبب ہے, یعنی خود ہی اپنے وجود کا سبب ہے. ام ہم الخالقون, یہ اپنے ہی خود کریٹرز ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا. تیسرا, یہ دو دفعہ آ گیا ام ہم الخالقون, کریٹڈ فرام سم تھنگ دیٹ واز کریٹڈ. یہاں پہ یہ جو آیا تھا نا یہ غلط آ گیا. ام خلق السماوات والارض, کہ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ آسمان اور زمین کیا ہے؟ مخلوق. خود کیا ہے یہ بھی مخلوق. تو ایک مخلوق نے دوسری مخلوق کو پیدا کیا. چوتھا, یعنی یہ تین آپشنز ہیں, پہلے ان تین آپشنز کو کنسیڈر کر لیں. مثال کے طور پر کہ انسان پہلے موجود نہیں تھا, اب موجود ہے. کیا سبب ہو سکتا ہے؟ کوئی سبب نہ ہو, بغیر سبب کے وہ پیدا ہو گیا. کریٹڈ فرام نتھنگ, کسی نتھنگ کا مطلب ہے کوئی بھی چیز نہیں ہو, نو انرجی, نو پوٹینشیل, نو نتھنگ, ایبسلوٹلی نتھنگ. تو کیا نتھنگ سے اینی تھنگ آ سکتا ہے؟ عربی میں قاعدہ فاقد الشیء لا یعطیہ, جس شخص کے پاس کوئی چیز نہیں ہے وہ دے بھی نہیں سکتا. اگر آپ کے پاس 10 روپے نہیں ہیں, آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ یو ہیو نتھنگ اینڈ یو کین گیو می, یو کین ناٹ گیو می اینی تھنگ. کریٹڈ فرام نتھنگ. تو کیا ام خلقوا من غیر شیء یہ پاسبلٹی ہے؟ نو. لہذا اس کو کینسل کرتے ہیں کہ nothing comes from nothing, something cannot come from nothing, something can only come from, yes, something can only come from something. You can only come from, yes, you can only come from something. You can come from anything. It's you. Anyway, ہاں آپ کے دوست کہاں ہیں؟ آپ پھر کیسے دوست ہیں؟ آپ نے پوچھا بھی نہیں ان سے کہاں گئے دوست؟ ہاں آج میچ ہے کیا؟ الہاد کا تم لوگ مقابلہ کرو گے؟ تم میچ نہیں چھوڑے جا رہے تم لوگوں سے. کس کا میچ ہے آج؟ پاکستان اور انگلینڈ کا. آپ نے نہیں دیکھنا ہوتا میچ؟ اچھا جی, چلے جی. دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. کیا اپنے آپ کو خود پیدا کر سکتا ہے انسان؟ کیوں؟ کیونکہ اس سے ایک وقت میں وجود اور عدم وجود لازم آئے گا. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو برتھ دی. جب آپ اپنے آپ کو برتھ دیں گے تو برتھ سے پہلے آپ کا موجود ہونا ضروری ہوگا, لیکن برتھ آپ جب دیں گے تو پھر آپ وجود میں آئیں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے موجود ہونا ضروری ہے. تو کیا یہ تھوڑی سی کانٹرڈکشن ہے؟ لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا.
ٹھیک ہے, تیسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے کریٹڈ فرام نتھنگ یہ بھی کینسل ہے, سیلف کریٹڈ یہ بھی نہیں ہے, کریٹڈ فرام سم تھنگ دیٹ واز کریٹڈ کسی اور مخلوق نے پیدا کیا ہوگا, کسی اور مخلوق نے پیدا کیا ہوگا. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیوں, یہ کیا پاسبلٹی ہے, صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں, اس سے جو ہے وہ تسلسل آئے گا, یعنی انفینٹ ریگریس آف کازز. مثال کے طور پر اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک سولجر ہے اور اس کے ہاتھ میں گن ہے اور ٹارگیٹ سامنے ہے, اور وہ کہتے ہیں میں ٹارگیٹ کو شوٹ تبھی کروں گا جب مجھے اپنے بڑے سولجر سے آرڈر آ جائے گا, تو اپنے بڑے سولجر سے آرڈر آئے گا تب میں شوٹ کروں گا. بڑا سولجر کہتا ہے کہ میں اس کو آرڈر تب دوں گا جب مجھے اپنے سے بڑے آفیسر پہ آرڈر آئے گا. اب اس طرح یہ چلتا جاتا ہے, تو کیا کبھی ٹارگیٹ شوٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کہیں تو اس کازز, سیریز آف کازز کو رکنا پڑے گا تب وہ ٹارگیٹ شوٹ ہوگا. تو لہٰذا اگر مثال کے طور پر اے نے بی کو پیدا کیا, بی نے سی کو, سی نے ڈی کو, ڈی نے ای کو, ای نے ایف کو, اور اگر یہ انفینٹلی چلتا جائے تو کیا کبھی اے پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انفینٹ ریگریس آف کازز آئے گا, کریٹڈ فرام سم تھنگ دیٹ واز کریٹڈ. لہٰذا اب آپ کے پاس یہی آپشن بچتا ہے کہ کریٹڈ فرام سم تھنگ وچ از ناٹ کریٹڈ, اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ دلیل خلق کہتے ہیں اس کو, یا آرگیومنٹ فرام کریشن کہتے ہیں. دلیل خلق ان قرآن جو ہے وہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, یہی ہے کہ کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے, ام هم الخالقون, یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے, ام خلق السماوات والارض, یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے, یعنی ایک مخلوق نے دوسری مخلوق کو پیدا کیا ہے. بل لا یوقنون, بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے. تو یہ تین پاسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور تینوں کو کینسل, تینوں کو یہ جواب نہیں دیا کہ نہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے, یہ بھی ممکن نہیں ہے, یہ بھی ممکن نہیں ہے, بلکہ یہ خود سے اتنی سیلف ایویڈنٹ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب ہی نہیں دیا, یعنی تم خود بتاؤ, تو پاسبل نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگو اگر تم شک میں ہو کہ تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ اٹھایا جائے گا, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, پس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے, ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ, پھر نطفے سے. تراب سے کون پیدا ہوئے؟ آپ اور میں, آدم علیہ السلام, اور نطفہ آپ اور میں, یعنی انسانیت کی اصل تراب ہے اور جو ان کی نسل ہے وہ نطفہ ہے. ٹھیک ہے, ثم من علقۃ, تو یہ بتا رہے ہیں کہ نطفے سے یہ علقہ ہو گیا. علقہ کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو. ٹھیک ہے, پھر علقہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ مضغہ, گوشت کا لوتھڑا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہ جو سائیکل چل رہی ہے کہ تراب سے نطفہ, نطفے سے علقہ, علقہ سے مضغہ, یہ جو چینجز آ رہے ہیں, بتاؤ یہ چینجز کون لا رہا ہے؟ تم خود لا رہے ہو؟ نہیں. کوئی اور لا رہا ہے؟ نہیں. بغیر کسی سبب کے چینجز آ رہی ہیں؟ نہیں. لہٰذا ایک ہی پاسبلٹی بچتی ہے کہ وہ چینجز وہ لا رہا ہے. ہیلو, یہ تمہیں کون سلا رہا ہے؟ نہیں, ان کو تمہیں کون سلا رہا ہے؟ تم سیدھا یوں بیٹھو گے نا تو تمہیں نیند نہیں آئے گی, اور تمہیں اگر ضرورت پڑے تو تم 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہونا ہے کھڑے, ہونا ہے, آپ نے کھڑے ہونا ہے, جاگ جائیں گے. تو یہ جو چینجز آ رہے ہیں کون لا رہا ہے؟ یہ چینجز نہ تم لا رہے ہو, نہ بغیر کسی سبب کیا ہو سکتی ہیں, اور نہ تمہارے جیسی مخلوق لا رہی, کیونکہ وہ تمہارے جیسی ہی کمزور اور ڈپینڈنٹ ہے. لہذا ذالکا, اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا, ذالکا بأن اللہ هو الحق, یہ سب چینجز, یہ لائف سائیکل, یہ ساری تبدیلیاں کہ نطفہ سے علقہ, یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بأن اللہ هو الحق, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے. اس کا حق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ای بسبب انہ الثابت فی نفس الذی بہ یتحقق الاشیاء, یعنی وہی اللہ ہی سبب ہے جس کے ذریعے چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں اور چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. وانہ یحیی الموتى,
وہی بات ہے کہ مردے کو زندہ کون کرتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی, ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دلائل دیے ہیں کہ بتاؤ ذرا زندے کو مردہ کون کرتا ہے, مردے کو زندہ کون کرتا ہے, سورج کو کون لاتا ہے, کون غروب کرتا ہے, یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ تم کر رہے ہو؟ نہیں. بغیر کسی سبب کے ہو رہے؟ نہیں. خود کر رہے ہیں؟ نہیں. لہٰذا چوتھی پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ ایسی ذات کر رہی ہے جو ان سب پر, جس کا کنٹرول ہے, جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی. یہ بالکل سمپل اللہ کی وجود کے دلائل ہیں اور یہ قرآنی دلائل ہیں. انہی کو پکڑ کے رکھنا چاہیے اور انہی کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. ہاں ہاں. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ جو تم پانی ٹپکاتے ہو, ٹھیک ہے, سپرم, کیا تم نے پیدا کیا ہے یا ہم ام نحن الخالقون, یا ہم اس کو پیدا کرتے ہیں؟ آپ کو بہت ہنسی آ رہی ہے پڑھتے ہوئے. آپ کل نہیں تھے, کل نہیں تھے آپ. آج آپ کا تعارف عمیر, محمد عمیر, عمر, آپ کا تعارف آن لائن. اچھا, کہاں رہتے ہیں آپ؟ اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے ویسے ہی ہنستا کھلتا چہرہ رکھے علم کے لیے. کاؤنٹر آرگیومنٹس, یہ دلیل خلق دے دی. اب اس دلیل پر جو ہے وہ عموماً آرگیومنٹ دیے جاتے ہیں. کاؤنٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ آرگیومنٹ دیتے ہیں اور کاؤنٹر آتا ہے سامنے سے. تو ایتھیسٹ کاؤنٹر زیادہ تر کرتے ہیں. ایتھیسٹ اپنے نیریٹو کا دلیل نہیں دیتا, یعنی عدم وجود پر دلیل نہیں دیتے عموماً ایتھیسٹ, کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں, تھیسٹ کے آرگیومنٹس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے کل میں نے جو ڈیفالٹ پوزیشن پڑھائی تھی, یاد ہے آپ کو کہ ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہے, کہ ایتھیسٹ ثابت کرے گا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. تھیسٹ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کا وجود ہے, ہونا تو یوں چاہیے. لیکن بہرحال اگر جو ہے وہ ہمیں کہیں ضرورت بھی پڑ جاتی ہے اللہ کے وجود کے دلائل دینے کی, تو وہاں پہ ہم اللہ کے وجود کے دلائل بھی دیتے ہیں. تو کاؤنٹر آرگیومنٹ, پہلا آرگیومنٹ یہ ہے کہ if causality is right, اگر قانون سببیت صحیح ہے تو پھر یہ it necessitates infinite regress of causes. یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری مان لی کہ قانون سببیت ہے, ہر چیز جو ظاہر ہوتی ہے اس کا ایک سبب ہوتا ہے, تو لہٰذا مخلوق ظاہر ہوئی تو اس کا ایک سبب ہوا. آپ نے آرگیومنٹ میں کیا کہا تھا کہ we began to exist. Anything that begins to exist as a cause. You said, they say, who says? Atheist says. Atheist کہتے ہیں کہ anything that begins to exist has a cause. Your God also exists, therefore he has a cause. کیا آنسر ہے آپ کا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے رول کو ہی میں اگر اپلائی کروں تو your God also exists, تو آپ کے خدا کے وجود کا بھی تو سبب ہوگا نا, کیونکہ آپ نے ایک یونیورسل رول بنا دیا کہ جو بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. تو خدا بھی ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا. لہٰذا آپ کا جواب کیا ہوگا جی؟ اینی ون؟ انکوز کاز. اسی پریمس میں دیکھیں نا جواب ہے. یس, ہاں, میں نے اسی لیے یہاں پہ جو ورڈنگ چوز کی نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینی تھنگ دیٹ بگنس ٹو ایگزسٹ, اللہ ڈزنٹ بگین ٹو ایگزسٹ, ٹھیک ہے. اس لیے یہ آنسر دیکھیے بولڈ میں جو ہے نا اوپر جو ہے وہ یہ آرگیومنٹ, یہ وہ ہے ان کا کاؤنٹر ہے, اور نیچے ہمارا رسپانس ہے. ایوری تھنگ دیٹ بگنس ٹو ایگزسٹ ایز اے کاز, یہ میں نے بولا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ ایز اے کاز. واضح؟ تو ایتھیسٹ ہمارا آرگیومنٹ شاید صحیح سے نہیں پڑھتا. دوسرا آبجیکشن کیا ہے کہ لا آف کازیلٹی ڈزنٹ اپلائی ان دا انسین ریئم. کیا مطلب؟ کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز آ رہی, گر رہی ہے, ہٹ کر رہی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. آپ نے کسی کو مارا, اس کا لگا خون نکلا, اس کا کوئی سبب ہے, اور وہ سبب کیا آپ کا مارنا. یہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں.
یہ کائنات کی ابتدا اور یہ غیبیات میں اس طرح تھوڑی نہ ہوتا ہے. سبب سے کیا مراد؟ سبب سے کیا مراد ہے؟ سبب سے مراد یہ ہے کہ یہ مارکر میں نے یہاں پہ ڈراپ کیا, آپ کو آواز آئی؟ اس آواز کا سبب کیا ہے؟ میرے مارکر کا ڈراپ کرنا, یہ سبب ہے. آواز آنے کا سبب یہ ہے. صحیح ہے, کاز, سبب. گریوٹی بھی سیلف ایویڈنٹ ہوتا ہے. گریوٹی جو ہے وہ قوانین ہے, یہ سیلف ایویڈنٹ. ہاں چھوڑیں گے تو گرے گا, مگر سب کو پتہ ہے کہ اگر چھوڑا تو گرے گی چیز. ہاں, یہ سیلف ایویڈنٹ. سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ نہیں کہہ سکتے اس کو, یہ قوانین ہے. سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ جو ہے وہ ایک انسان کے اندر ہوتی ہے. اب کچھ قوانین جو ہے, کائنات کے قوانین کچھ اتنے بالکل یونیفارم ہوتے ہیں, یعنی یہ یونیفارمٹی آف نیچر, یہ سیلف ایویڈنٹ ہوتا ہے. اور یونیفارمٹی آف نیچر میں یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی تم پھینکتے ہو تو نیچے گرتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یونیفارمٹی آف نیچر میں یہ ہے کہ جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, اور جب زیادہ بارش آتی ہے تو, یہ بھی انسان کی یونیفارمٹی آف نیچر میں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں یونیفارمٹی آف نیچر. ٹھیک ہے, یہ انسان کے میں ہے پہلے سے, لیکن بہت سے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ بڑے ہو کے بھی اس طرح کی بات. جی, انسان کے سبب نہیں, انسان پہلے نہیں تھا, پیدا ہو گیا. کیسے ہوا, اس کی وجود کا سبب کیا, یہ مراد ہے. یہ پیدا کیسے, یہ مارکر والی مثال یاد رکھیں. مارکر گرا نا, آپ کو ساؤنڈ آیا, کس وجہ سے یہ ساؤنڈ آیا ہے, کس وجہ سے آپ نے یہ سنا, کیونکہ میں نے مارکر پھینکا. ٹھیک ہے, تو یہ انسان پیدا ہو گیا, کیسے, کس وجہ سے پیدا ہو گیا, کس نے پیدا کیا اس کو؟ آپ کے ماں باپ نے پیدا تو نہیں کیا, ماں باپ نے تو پروسیس کیا ہے. پیدا کیسے ہوا ہے؟ کیونکہ اگر ماں باپ نے پیدا کیا ہے تو پھر ماں باپ کو کس نے کیا ہے؟ ان کے ماں باپ نے. ان کے ماں باپ کو کس نے کیا؟ پھر یہ انفینائٹ ریگریس آف کازز آ جائے گا. یہ something from created from something that was created. Fine. اچھا, کچھ خواتین یہاں بیٹھی ہیں, اور خواتین کو عموماً یہ لگتا ہے جب ہم یہ سبجیکٹ پڑھ, یہ موضوع پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, الحاد کا یا اس طرح کے فتنوں کا, تو خواتین کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ موضوع ہمارے لیے نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. میرے پاس زیادہ خواتین کے فون آتے ہیں کہ ان کے بچے الحاد کے شکار ہو گئے ہیں, تو ہم ان کو کیسے کنونس کریں. لہٰذا خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں, کہ اگر جنہوں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے, اور آج جو معاشرہ ہے ہمارا, وہ اس فتنے کو آپ سمجھیں گے تو آپ جواب دے سکیں گے نا اپنے بچوں کو. ہوتا یوں ہے کہ عموماً جیسے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آج کل ایسے سوال کر لیتے ہیں جس کا ہم جواب کہتے تھے, بیٹا چپ ہو جاؤ, بیٹا چپ ہو جاؤ, یہ سوال نہیں کیا کرتے. اب وہ سوال اندر انسان, اب وہ معصومانہ سے سوال ہوتا ہے, وہ سوال دبا رہتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں, میرا بیٹا 3.5 سال کا, اب میں اپنی وائف کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈسکس کر رہا تھا کہ کسی شخص کو وہاں ہمارے گھر کے پیچھے جو ہے وہ اس سے موبائل وغیرہ چھیننے آئے تھے. تو یعنی ایک شخص ہے, ان کی وائف سے موبائل وغیرہ پرس وغیرہ چھین رہے تھے, تو ان کے شوہر پیچھے سے آ رہے تھے, حالانکہ ان کو اٹیک کرنے نہیں آ رہے تھے, لیکن ایسے ہی آ رہے تھے, تو وہ ڈکیت سمجھے کہ یہ ہمیں مارنے آ رہا ہے, تو اس کو شوٹ کر دیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ میں اور میری وائف ڈسکس کر رہے تھے, اور میرا بیٹا 3.5 سال کا یہ سب سن رہا ہے اور پوچھتا ہے, بابا وہ جو ہے وہ گندا بچہ ہوگا نا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پنش کر دیا. میں نے کہا کہ نہیں بیٹا, یہ کس نے کہا آپ سے؟ بابا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جس کو بھی جو بھی مطلب جس کو بھی اس طرح سے خون نکلتا ہے یا جو گرتا ہے جو لگتا ہے اس کو, وہ اللہ تعالیٰ اس کو پنش کرتے ہیں. عموماً جو قرآن نے ہمیں کانسیپٹ دیا وہ یہی ہے نا کہ انسان کو جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. تو میں نے بچے کو ایسے سمجھایا ہوا تھا, اب بچے نے یہاں پہ اپلائی کر دیا, اب اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ بہرحال وہ بچے کی اپنی مینٹیلٹی کے حساب سے جواب دینا ہے. مقصد یہ ہے کہ اسی طرح مجھے یاد ہے کہ میں اپنے امی سے, میری امی مجھے آج تک یاد دلاتی ہیں کہ میں اپنی امی سے یہ سوال کرتا تھا کہ یہ جو کعبہ ہے, اللہ تعالیٰ تو آپ کہتے ہیں اتنا بڑا ہے, یہ کعبہ تو اتنا چھوٹا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیسے آتے ہیں اس میں؟
اور امی اور جو ہے وہ بس ہنس کے ٹال دیتے تھے سوال, اور یہ سوال میرے اندر رہتا تھا, یہ آپ اللہ کا گھر کہہ رہے ہیں اس کو, تو یہ کیسے اللہ کا گھر ہے؟ اچھا جی, تو آج کل کے بچے جو ہے نا یہ نہیں پوچھیں گے, یہ تو ہم پوچھتے تھے معصومانہ سوال. آج کل کے بچے پتہ ہے کیا پوچھیں گے کہ امی مجھے تھوڑی سی نا فیمیل والی فیلنگ آ رہی ہے. ہنسنے والی بات نہیں ہے. امی مجھے میں میل ہوں, مجھے اس میل سے تھوڑا سا جو ہے نا پیار آ رہا ہے, وہ اس طرح کی باتیں پوچھے گا. تو بھائی یہ اس کو جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے, خصوصاً امیوں کے لیے جنہوں نے اپنے بچے آگے پرورش کرنی ان کی. ہم تو لوگوں کو سکھاتے نا, بچوں کو بھی, لیکن بچوں کو جس طریقے سے سکھانا ہے ہم نے, بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپکس. انشاءاللہ اس کو ارادہ یہی ہے کہ ہر مہینے ایک آدھ ورک شاپ ان چیزوں پہ رکھی جائے, تاکہ ایک طریقے سے تربیتی ہو. بہت زیادہ شاید میں انٹلیکچوئل اس پہ یا علمی انداز میں نہ جاؤں, علمی انداز یا انٹلیکچوئل انداز میں نہ جاؤں, تربیتی حوالے سے. اسی لیے میں کل سے آپ کو اس ورک شاپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ علمی نہیں ہے, بلکہ وی ہیو ٹو ڈیل وتھ ایتھیسٹ, نہ کہ وی ہیو ٹو آنسر ایتھیسٹ. ہم نے ایتھیسٹ کو جواب نہیں دینا, ہم نے ایتھیسٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. کاؤنٹر آرگیومنٹس. ابھی دیکھیں بالکل میں نے سمپل سے آپ کو سمپل سا ایک آبجیکشن رکھا ہے آپ کے سامنے, اور سمپل سا ایک جواب دیا ہے. کو بہت زیادہ میں فلسفیانہ نہیں ہو رہا یہاں پہ, کیونکہ یہ ورک شاپ کا آبجیکٹو نہیں ہے. ورک شاپ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں یا ان کو کچھ اس طرح سے سوالات ہیں, تو آپ ان کا ایمان بچا سکتے ہیں. اور کسی کا ایمان بچانا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی کازیلٹی, جو قانون سببیت ہے نا, قانون سببیت کیا ہے؟ کہ ہر چیز جو ظاہر ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. جو بھی چیز ظاہر ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانون سببیت ہے یہ اس دنیا میں تو کام کرتا ہے, لیکن اسپیس اور جہاں پہ ٹائم کی کوئی قید نہیں ہوتی, جہاں پہ اسپیس ہے یا جہاں تم اللہ کی بات کر رہے ہو, وہاں پہ قانون سببیت نہیں ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یوزنگ دا ویری سیم ریزن ٹو ڈسریگارڈ ریزن ان دا انسین ریلم. کیا مطلب؟ آپ نے عقل استعمال کی ہے کہ عقل وہاں کام نہیں کرتی. قانون سببیت کیا ہے؟ یہ عقلی قاعدہ ہے, لاجک ہے, اور آپ لاجک کو استعمال کر کے لاجک کو ہی ڈسریگارڈ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لاجک کام نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ میری لاجک یہ کہہ رہی ہے. تیسرا آبجیکشن, ہو کریٹڈ اللہ. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا وجود کا سبب ہے, ہر چیز کا ایک خالق ہے, تو پھر اللہ کا خالق کون ہے؟ اس پہ ہم نے کل بات کی تھی, اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. یہ رچرڈ ڈاکنز کا آرگیومنٹ ہے کاؤنٹر, اور وہ کیا ہے؟ ہو ڈیزائن دا ڈیزائنر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا اور کہے گا کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا, فلاں کو کس نے پیدا کیا, حتیٰ کہ وہ یہاں تک تمہارے ذہن میں وسوسہ ڈالے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو جب اس لیول پہ آپ کا وسوسہ پہنچ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھ لینا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں؟ کیونکہ یہ سوال ہی غلط ہے, یہ وسوسہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی عقلی جواب نہیں دیا, کیونکہ یہ وہ سوال غلط ہے. اس پہ کل یاد ہے آپ لوگوں کو اس پہ بات ہوئی تھی کچھ, آپ دیر سے آئے تھے یا آگے تھے؟ آپ کو یاد ہے؟ کیا یاد ہے؟ وہی ہے کہ یعنی اللہ جو ہے ہمیشہ سے, ہاں مطلب اللہ God by definition is the one who is uncreated. یعنی یہ ایسے ہے, God یعنی اللہ by definition is the one who is uncreated. یعنی آپ یہ سوال کر رہے ہیں who created the uncreated, who created the uncreated. سوال ویلڈ ہے یا غلط ہے؟ سوال ہی غلط ہے, کیونکہ God by definition is uncreated.
خالق ہوتا ہی ہوا ہے جو کہ مخلوق نہیں ہوتا. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ خالق کا خالق کون ہے؟ سوال غلط ہے. ہاں میں نے وہ ایک مثال دی تھی کہ کوئی مثال کے طور پر یہ سوال کرتا ہے آپ سے کہ مجھے بتاؤ کہ ٹرائنگل کی 4th سائڈ کا نام کیا ہے. سوال ہی غلط ہے کیونکہ ٹرائنگل کی ہمیشہ 2 ہی سائڈز ہوتی ہیں نا, دو ہوتی ہیں. آپ بھی ہاں کہہ رہے ہیں, یس 2 ہوتی ہیں. آپ نے سولجر والی جو ایگزامپل دی اس میں یہ فٹ ہوتی ہے کہ اگر جب دنیا کائنات وجود میں آ گئی تو یہ واحد ثبوت ہے, یہ واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ ہے, مطلب ورنہ وہی پیچھے پیچھے پوچھنا پڑتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. مطلب ایسا ہے دنیا میں اس کے بعد. اچھا اب ایک اور اب یہ آرگیومنٹ جو ہے نا دیکھنا آپ ملتے جلتے لگیں گے. آبجیکشن, ایک اور آبجیکشن, اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے وجود کا سبب نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ کائنات کے وجود کا سبب نہ ہو. جب اللہ کے وجود کا سبب نہیں ہے تو یہ بھی ممکن تھا کہ کائنات کے وجود کا سبب نہ ہو. تو جو تم جواب اللہ کے لیے دیتے ہو وہ ہم کائنات کے لیے دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی God by definition is the one who doesn't have any cause for existence. کائنات by definition is the one who requires cause for his existence. پھر ایک آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے God of the gaps والا. God of the gaps کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی جواب نہیں ملا کہ کائنات کہاں سے آئی, ہم کہاں سے آئے. یہ ایک بلینک تھا, یہ ایک بلینک تھا. اس بلینک کا تمہیں جواب نہیں ملا تو تم نے اس ایکویشن میں گاڈ کو ڈال دیا. یعنی تمہارے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو تم نے زبردستی ایکویشن میں گاڈ کو ڈال دیا. یہ ہوتا ہے گاڈ آف دا گیپس. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ سمجھے کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے, کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کھڑکی کیوں ٹوٹی ہوئی ہے یہ نہیں پتا, چور ہی آیا ہوگا. آپ نے زبردستی چور کو اس میں فٹ کر دیا. ممکن تھا کہ بلی آئی ہوگی, کسی نے پتھر مار دیا ہوگا, آپ کا نیند میں اٹھ کے دماغ خراب ہو گیا ہوگا, آپ نے مار دی ہوگی. ٹھیک ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے زبردستی چور کو فٹ کر دیا. تو یہ کہتے ہیں ایتھیسٹ کہ کائنات کے وجود کا سبب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ نے زبردستی خدا کو فٹ کر دیا. ہم کہتے نہیں بھائی زبردستی فٹ نہیں کیا, کیونکہ یہ آرگیومنٹ پروف کرتی ہے ایگزسٹنس آف گاڈ کو, نہ کہ فل کرتی ہے ایگزسٹنس آف گاڈ. فل نہیں کرتی بلکہ پروف کرتی ہے, ثابت کرتی ہے. آرگیومنٹ فیبریکیشن ثابت کر رہی ہے نا, بلینک تو فل نہیں کر رہی. ایک اور آبجیکشن دیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دس آرگیومنٹ ڈزنٹ اسپیسیفائی دا کریٹر. ٹھیک ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز جو وجود میں آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. اب وہ سبب آرگیومنٹ ڈزنٹ اسپیسیفائی دا کریٹر. آپ کی دلیل جو ہے وہ خالق کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا. تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمارا آرگیومنٹ جو ہے وہ کیا ہے, ایگزسٹنس آف کریٹر پہ ہے. آرگیومنٹ اصل میں کیا ہے, دس آرگیومنٹ ڈزنٹ اسپیسیفائی دا کریٹر. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیا کہ اس آرگیومنٹ سے خالق ثابت ہوتا ہے, خالق کائنات, لیکن وہ خالق اللہ ہے, یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایتھیسٹ سے جو آرگیومنٹ ہے نا وہ خالق کے وجود پر ہے, خالق کی اسپیسیفیکیشن پر نہیں ہے. وہ الگ بحث ہے. اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایک دلیل نہیں ہے خالق کے وجود, ہمارے پاس بہت ساری دلائل ہیں. واضح نہیں ہے؟ واضح. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آبجیکشن کیا ہے ایتھیسٹ کا؟ آبجیکشن یہ ہے کہ آپ نے اس دلیل یعنی آرگیومنٹ فرام کریشن سے یہ تو ثابت کر دیا کہ خالق ہے. وہ خالق اللہ ہے, وہ خالق اللہ ہے, یہ کیسے پتا آپ کو؟ ہم کہہ رہے ہیں بھائی ابھی ہمارے ساتھ آپ کا جو مناظرہ چل رہا ہے, آپ کے ساتھ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ خالق موجود ہے, خالق کے وجود کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. خالق کا وجود ثابت ہو گیا نا. ایتھیسٹ تو وجود ہی نہیں مانتے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس صرف ایک دلیل نہیں ہے, ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خالق اللہ ہی ہے.
گاڈ آف دا گیپس نہیں سمجھ میں آیا. گاڈ آف دا گیپس اصل میں آبجیکشن یہ ہے کہ پہلے اصل میں یہ ہوتا تھا کہ آج سے 400-500 سال پہلے جب ایک اسٹون ایج میں انسان, بلکہ اسٹون ایج سے بہت پرانا ہے, آپ کہہ لیں کہ میڈیول پیریڈ میں جب انسان, اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی, سائنس اتنی ترقی پر نہیں تھی, جب انسان بجلی دیکھتا تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ گاڈ از اینگری, اللہ ناراض ہے. یعنی یہ سمجھتا تھا کہ یہ بجلی کیوں ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ ناراض ہے. ٹھیک ہے. آج جب سائنس نے ترقی کر لی ہے تو جب آج کا ماڈرن جدید انسان جب بجلی چمکتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے پاس اس کی وجہ ہے کہ بجلی کیوں چمک رہی ہے. کیوں چمک رہی ہے؟ کوئی نہ کوئی الیکٹرانز, پروٹونز جو ہیں وہ نیگیٹو پازیٹیو پارٹیکلز, جو بھی جس نے سائنس پڑھی ہوئی ہے, یعنی سائنس کے پاس اس کا جواب ہے کہ لائٹننگ کیوں ہو رہی ہے. پہلے کے اممیچیور انسان کے پاس جواب نہیں تھا کہ یہ لائٹننگ کیوں ہو رہی ہے. آج سائنس کے پاس جواب ہے کہ یہ لائٹننگ کیوں ہو رہی ہے. تو لہٰذا اگر آج سائنس کے پاس جواب نہیں ہے کہ یہ کائنات کیسے آئی, اس کا سبب کیا ہے, تو ان فیوچر آ جائے گی. تم ابھی سے خدا کو کیوں ڈال رہے ہو؟ پہلے کے آدمی نے, جیسے کہ لائٹننگ کے پاس, لائٹننگ کا اس کے پاس سبب کا کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئی, تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے آئی. تو اس لیے آج اگر سائنس کائنات کی ابتدا کی توجیہ نہیں کر پا رہی, نہیں پتا اس کو, سائنس کو, کہ یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, اس کا کیا سبب ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم اس کی توجیہ خدا کے ساتھ کر دو کہ خدا نے اس کو پیدا کیا ہے. تو یہ زبردستی کا یہ توجیہ کرنا, یہ بلینک فل کرنا, یہ ہے گاڈ آف دا گیپس. سمجھ آیا آپ کو؟ وہ الگ بحث ہے, وہ ہم الگ جواب دیتے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہم ان کو پھر یہی جواب دیتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے, ایک چیز کے مادی اسباب بھی ہوتے ہیں اور غیر مادی اسباب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بجلی چمک رہی ہے, اگر بادل گرج رہے ہیں, اس کے مادی اسباب بھی ہیں, وہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے, لیکن اس کے غیر مادی اسباب بھی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, ملائکہ کر رہے ہیں. میں نے جواب دیا کہ بھائی یہ گاڈ آف دا گیپس تو تب آتا نا کہ جب میرے پاس کوئی آنسر نہ ہو اور میں بیچ میں ڈال دوں کہ بھائی خدا نے کیا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ ایسے ہی ہے کہ میں کوئی شخص آتا ہے اور آپ کو زور سے چانٹا لگا دیتا ہے, کہتا ہے آپ نے کیوں مارا؟ کہا خدا کی مرضی. آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے کیا بلیم ڈال دیا؟ خدا نے کیا. اور یہ بات آپ کی اگرچہ سچ ہے کہ خدا نے کیا, لیکن وجہ کیا تھی کہ آپ نے کیوں مارا مجھے؟ وہ کہے گا چونکہ میرے پاس جواب نہیں تھا اس لیے میں نے خدا کے اوپر ڈال دیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے وجود کے دلائل نہیں ہیں, اس لیے ہم نے کائنات کی توجیہ اور کائنات کی ابتدا کا سبب یہ بتا دیا کہ اللہ نے پیدا کی. نہیں, اس لیے نہیں, بلکہ ہمارے پاس دلائل ہیں جو اللہ کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں. یعنی آرگیومنٹ جو ہے وہ اس کو عربی میں کہتے ہیں ثبوتی ہے, ثابت کرتی ہے. یہ دو بہت بڑے کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں. ان میں سے ایک جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے, جس پہ میں تھوڑا سا بات کر لیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ ٹو کیا ہے؟ یہ پتہ ہے کسی کو؟ یہ ہے تھیوری آف ایوولوشن. یہ کہتے ہیں کہ آرگیومنٹ کیا تھا دیکھیں, ہم ان کو آرگیومنٹ دیتے ہیں نا, وی بگین ٹو ایگزسٹ. ہم عدم سے وجود میں ہیں, اور جو بھی چیز جو عدم سے وجود میں آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے عدم سے وجود میں آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. ہم کہتے ہیں وہ سبب کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے, اللہ کا علم ہے, اللہ کی مشیت ہے. وہ کہتے ہیں یہ سبب دوسرا بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ ایوولوشن, تھیوری آف ایوولوشن. تھیوری آف ایوولوشن اگرچہ بہت بڑی سائنس ہے, اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا. عموماً تھیوری آف ایوولوشن یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو کچھ نہ کچھ تھا. ہاؤ اسٹوپڈ رائٹ؟ جب کچھ بھی نہ تھا تو کچھ نہ کچھ تھا.
बहरहाल कुछ ना कुछ था बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले. जैसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नज़दीक जो है वो ये कायनात कितने साल पुरानी है? 13.8 बिलियन ईयर्स. ठीक है, 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है. तो ये कहते हैं कि जब शुरू में एक सूप था, एक केमिकल सूप था, ठीक है, वो केमिकल सूप जो है वो हजारों साल गुजरे और उस केमिकल सूप से एक खलिया बन गया. कैसे बन गया जी? रैंडम, ऐसे ही बस कुछ ना कुछ हो गया. ये ऐसे ही है जैसे कि एक बंदर को बैठा दें एक टाइपराइटर पर. अब वो बंदर तो है वो धड़ाधड़ टाइप करता रहेगा, और उसको अगर 1000 साल दे दिया जाए, 1000 साल तक वो कुछ ना कुछ टाइप कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक लफ्ज तो टाइप सही कर देगा ना. द या बुक. प्रोबेबिलिटी अगर निकालें, ये प्रोबेबिलिटी का बहरहाल ये स्टैटिस्टिक्स है, किसी को आती है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. तो आप ये फिर ये कैलकुलेशन कर लेना कि मंकी को बुक लिखने में कितनी प्रोबेबिलिटी देनी है, कि कितने साल तक उसको टाइपराइटर पे बिठाना पड़ेगा कि वो रैंडमली कीज को दबाता रहे और वो बुक लिख दे. सही है. तो ये ऐसी है कि एक खलिया कैसे वजूद में आ गया. खलिया में जाहिर सी बात है डीएनए होता है, उसकी प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड डीएनए फॉर्म होता है कि जिसमें एक डीएनए कोड होता है. ठीक है, डीएनए एक लैंग्वेज होती है जो कि डिटरमिन करती है कि ये सेल या ये ऑर्गेनिज्म कैसा होगा. ठीक है, ये हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मैं वाइट हूँ या ब्लैक हूँ, मेरा कद इतना होगा, मेरा जेंडर ये होगा, ये डीएनए की लैंग्वेज में हमारे अंदर लिखा हुआ है. डीएनए की लैंग्वेज और कोड होता है. जैसे कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ऐसी डीएनए की लैंग्वेज होती है. ठीक है, इससे ये पता चलता है कि इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट माइंड है. जाहिर सी बात है ये ऐसी रैंडम तो नहीं आ सकता. कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, जो उसकी जावा कोड या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो ये दलील है ना इस बात पर कि किसी इंटेलिजेंट माइंड ने उसको डिज़ाइन किया है. तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कहते हैं कि बहुत टाइम पहले, बहुत बिलियंस और बिलियंस ईयर्स पहले एक केमिकल था और वो केमिकल पे बहुत सारे रिएक्शंस होते गए और वो एक खलिया सेल वजूद में आ गया. सेल वजूद में आ गया, फिर सेल से जो है वो एक छोटा सा बैक्टीरिया वजूद में आ गया. बहुत सारे साल गुजरे, बहुत से टाइम पीरियड गुजरा और फिर जो है वो छोटा सा कीड़ा वजूद में आ गया. कीड़े से फिर बहुत सारे मिलियंस ऑफ साल गुजरे, कीड़े से मछली बन गया, मछली से एम्फीबियन बन गया, एम्फीबियन से बंदर बन गया, बंदर से नहीं वो बन गए, हम नहीं बने. हाँ, वो बन गए जो ये मानते हैं, हम नहीं बने. तो ये ऐसा कहते हैं. ये बिग बैंग थ्योरी से और एवोल्यूशन से क्या है? बिग बैंग थ्योरी तो कायनात की इब्तिदा का नजरिया है, और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो लिविंग थिंग की इब्तिदा का जरिया है, का नजरिया है. ठीक है, हाँ हाँ. थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कितनी पुरानी है ये मुझे नहीं पता, यानी कायनात इतनी पुरानी है. ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो है ना एग्जिस्टेंस, इसका कॉज है, और वो कॉज क्या है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. यानी इंसान कहाँ से आया? बंदर से. बंदर कहाँ से आया? हाँ, मगरमच्छ से. मगरमच्छ कहाँ से आया? मछली से. मछली कहाँ से आई? हाँ, यानी ये कहाँ बिल्कुल एंड में जाके कहाँ रुक रहा है? गैर जानदार चीज, गैर जानदार, जिसके अंदर जान नहीं है, जिसके अंदर जान नहीं है. यानी ये साबित कर रहे हैं कि एक जानदार चीज गैर जानदार चीज से आ गई, अगरचे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आ गई. और आज तक ये गैर जानदार चीज से जानदार चीज लाने की टेक्नोलॉजी अभी तक बनी ही नहीं, और बना भी नहीं सकते. पता है आपको, हो ही नहीं सकती. एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते. कुरान ने ये चैलेंज दे दिया है, ये हो ही नहीं सकता कि वो नॉन लिविंग से लिविंग थिंग पैदा कर दें. ये कहते हैं, इनकी स्टूपिडिटी देखें,
حماقت کہہ لیں, نہ نادانی کہہ لیں, نہ اہلی کہہ لیں, یہ کہتے ہیں کہ رینڈملی انسان رینڈملی لیونگ تھنگ نان لیونگ تھنگ سے آ گیا, لیکن کانشیسلی سارے سائنسدان مل کے ہم ایک نان لیونگ تھنگ سے ایک لیونگ تھنگ پیدا نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ نہیں آئی آپ کو؟ نہیں آئی, تھوڑی تھوڑی شویا شویا. یہ کہتے ہیں کہ رینڈملی ایک لیونگ تھنگ, ایک جاندار چیز غیر جاندار چیز سے آ گئی کانشیسلی, یعنی یہ تو رینڈملی ہو رہا ہے نا سب. تھیوری آف ایوولوشن جو ہے وہ رینڈملی ہو رہا ہے, نیچرل سلیکشن, اور یہ فطرتی عوامل ہیں جو کہ ان ساری چیزوں پر گامزن ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ رینڈملی یہ چیز ہو سکتی ہے, کانشیسلی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہم نے ابھی تک نہیں کی. ہاں ایسا ہی ہے. تو تھیوری آف ایوولوشن جو ہے سب سے پہلے تو یہ ایک ہمیں ابھی یہ میٹر نہیں ہے کہ ہم تھیوری آف ایوولوشن کو ڈسپروو کرتے پھریں, نہیں. یہ سائنسدانوں کا کام ہے اور کر بھی چکے ہیں, لوگ کر بھی رہے ہیں. کچھ لوگ مانتے ہیں, کچھ لوگ نہیں مانتے. اس میں بہت طویل بحث ہے. مائکرو ایوولوشن ہے, میکرو ایوولوشن ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس بحث میں نہیں جا رہے کہ تھیوری آف ایوولوشن واقعی صحیح ہے یا غلط ہے. ابھی فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں مان لیتا ہوں کہ تھیوری آف ایوولوشن صحیح ہے. میرا جو کنسرن وہ یہ ہے کہ کیا تھیوری آف ایوولوشن یعنی نظریہ ارتقاء سے کیا اللہ کے وجود کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ اللہ کے عدم وجود پر دلیل ہے؟ نہیں, کیونکہ تھیوری آف ایوولوشن تو ایک پروسیس ہے, ایک پروسیس ہے کہ مخلوق کیسے آئی, کون لایا, یہ تو نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بارش کیسے ہوتی ہے, بارش ہونے کا سبب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ بارش ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ جو سمندر کا جو پانی ہے وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے, کلاؤڈز فارم ہوتے ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, اور یہ بارش ہونے کا سبب ہے. تو پھر میں آگے سے جواب دے دوں کہ ٹھیک ہے, بس آپ نے بتا دیا, اب بارش کون برساتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے بتا دیا کہ بارش کا سبب کیا ہے. یعنی یو آر کنفیوزنگ ایجنٹ ود دا کاز. اس کو سمجھیں, ایک ہوتا ہے ایجنٹ اور ایک ہوتا ہے کاز. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں کہ میں مارکر پھینک رہا ہوں, کیوں گر گیا, یہ سبب کیا ہے اس کا؟ لا آف گریوٹی. ٹھیک ہے, لا آف گریوٹی اس کا سبب ہے, لیکن لا آف گریوٹی یہ قانون ساز کون ہے؟ یہ تو جواب نہیں دیا نا آپ نے. ٹھیک ہے, ما یمسکہن الا الرحمن, قرآن نے بھی یہ دلیل دی ہے کہ جو پرندوں کو ہواؤں میں دیکھتے رہتے ہو تم, اڑتے ہیں, یہ بیلنس طریقے سے اڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تم اپنی سائنس لگا لو کہ یہ کیسے اڑتا ہے, لیکن روک کون رہا ہے ان کو؟ قانون تھوڑی نہ روک رہا ہے, قانون تو پروسیس ہے. یہ فزیکل لاز یہ تو پروسیس ہیں کہ جس وجہ سے رک رہے ہیں. قانون ساز کون ہے؟ ایک اور مثال سے سمجھیں. آپ کی حبیب الرحمان صاحب, آپ کی پھپھو ہیں, نہیں تو وہ بدنام ہو جائیں گی. اور کون ہے جو, کن کی پھپھو نہیں ہے؟ سب کی پھپھو ہیں, یہ بدنام نہیں کرنا چاہ رہے. پھپھو ایسے بھی بدنام ہو جاتی ہے نا عموماً ریزلٹس کے ٹائم پہ. ہاں ایسا نہیں, ہاں, اور باقی سب کی پھپھو ہیں, سب کی پھپھو ہیں. ہاں نہیں, پھپھو جو ہے نا وہ بڑی ولن ہوتی ہے ہر فیملی میں عموماً. اچھا جی, خیر, ایک شخص ہے, ان کی پھپھو ہے, ان کی پھپھو نے جو ہے ان کی مزیدار بریانی دی کہ جی آپ بریانی کھائیں. اور چونکہ ان کو پھپھو سے جو ہے وہ بڑی محبت بھی تھی, تو پھپھو سے بریانی لے لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ بریانی کیسے بنی ہے,
کیونکہ پھپھو سے تو کمپٹیشن کرنا ہی ہے میں نے. تو یہ پھپھو نے یہ بریانی اتنی اچھی بنائی کیسے یہ؟ اب وہ چیک کرتا ہے انگریڈینٹس وغیرہ کیسے بنی ہے, کس ٹیمپریچر پہ بنی ہے, کون سے چاول اس میں یوز ہوئے ہیں, کتنی اسپائسیز اس میں یوز ہوئی ہوئی ہیں, اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ بس مجھے پتا چل گیا کہ میری پھپھو نے بریانی کیسے بنائی ہے. چونکہ مجھے پتا چل گیا کہ میری پھپھو نے بریانی کیسے بنائی ہے, لہٰذا پھپھو نے بریانی بنائی ہے اس کا میں انکار کر دوں. یہ وہی ہے کہ اگر آپ کو کائنات کا پروسیس سمجھ میں آ جائے تو کائنات بنانے والے کا آپ انکار کر دیں. اگر آپ کو یہ آپ اور میں کیسے آئے, فار دا سیک آف آرگیومنٹ تھیوری آف ایوولوشن کے ذریعے, تو اس پروسیس سے چونکہ آپ کو سمجھ میں آ گیا اور آپ اور میں کیسے آئے, پروسیس آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ نے بنانے والے کا انکار کر دیا. اسٹوپیڈیٹی ہے نا یہ. یعنی آپ نے گاڑی کیسے چلتی ہے, گاڑی چلتی کیسے ہے, یہ میکینزم آپ نے معلوم کر لیا کہ گاڑی ایسے چلتی ہے. اب چونکہ مجھے پتا چل گیا کہ گاڑی کیسے چلتی ہے, لہٰذا اس گاڑی کا کوئی مینوفیکچرر نہیں ہے. یہ لازمی کنکلوژن نہیں ہے, یہ لازمی کنکلوژن نہیں ہے. اور ہاں, جس نے آرگیومنٹ فرام امپروبیبلٹی سمجھ نہیں, تھوڑا سا بڑا آرگیومنٹ ہے یہ رچرڈ ڈاکنز کا دا گاڈ ڈیلوژن میں دا کرکس آف ہز آرگیومنٹ, کرکس آرگیومنٹ ہے, مین آرگیومنٹ, لیکن تھوڑا سا بڑا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ اگر انشاءاللہ آخر میں ٹائم بچے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے. تھوڑا سا انٹلیکچوئل سائڈ بھی ہے, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے اس کو, یا بھی دیکھنا ہے. ہمت ہے, ہمت ہے, ہاں کس کو ابھی دیکھنا ہے, ابھی کس کو پڑھنا ہے یہ؟ ریچرڈ ڈاکنز جو ہے نا, پتہ ہے کون ہے یہ؟ ہے دس مین, جی ہاں, یہ ایوولوشنری بایولوجسٹ ہے, ایوولوشنری بایولوجسٹ ہے, اور اتنا ہی جو ہے وہ جاہل بھی ہے. ہاں ہاں, تو یہ ہے ریچرڈ ڈاکنز. اس کی بیسٹ سیلنگ بک ہے دا گاڈ ڈیلوژن, خدائی فریب. اس کا جو مین آرگیومنٹ ہے اس بک میں, وہ بولتا بھی ہے کہ یہ میرا ایسنس آف دا بک ہے اور یہی میرا مین آرگیومنٹ ہے. اور وہ کیا ہے کہ آرگیومنٹ فرام امپروبیبلٹی. وہ کہتا ہے کہ ایک فریڈ ہوئل نے ایک آرگیومنٹ پیش کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ ایتھیسٹ جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہ کائنات اور ہم یہ سب تکے سے آ گئے, تکے میں بن گئے, یہ ایسا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ فریڈ ہوئل. فریڈ ہوئل کہتا ہے کہ ایتھیسٹ جو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب تکے سے اتنا سب کچھ بن گیا کہ میری تو آنکھیں بھی آ گئیں, میری ناک بھی آ گئی, سب کچھ تکے سے ہو گیا, اتنا مضبوطی اور اتنا بیوٹی تکے سے آ گئی. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ ایک بہت بڑا طوفان آیا اور اس طوفان نے زمین کے اندر جتنے بھی لوہے اور اسٹیل اور آئل سب کو نکال کے اس طوفان نے ایک جہاز کھڑا کر دیا. جیسے کہ تم کہتے ہو کہ بگ بینگ نے یہ جو دھماکہ ہوا ہے, یہ ایسا دھماکہ ہوا ہے کہ اس سے اتنی لائف وجود میں آ گئی, اتنی بیوٹی وجود میں آ گئی. تو فریڈ ہوئل نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بہت تیز طوفان چلا اور اس طوفان نے مٹی کے یعنی زمین کے اندر سے جتنے بھی منرلز ہیں, آئرن اورز ہیں, یہ ساری چیزیں نکال کے ایک جہاز بنا دیا. ایسا ممکن ہے کہ ایک طوفان سے یہ سب وجود میں آ جائے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ممکن ہے نا بھائی, ہو سکتا ہے نا. یس یو, ممکن ہے نا. یس یو, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, یہیں کھڑے ہو جاؤ. کیسے پاسبل ہے؟ ہاں پاسبل ہے یہ. اور کون ہے جو کہہ رہا ہے پاسبل ہے؟ یہ تو مجھے رات تک سوچنا پڑے گا کہ کسی نے آج کلاس میں کہہ دیا کہ یہ چیز پاسبل ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے. ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں, بیٹھے, ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جی ہاں ہاں, لیکن یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بندر تو چلو ٹائپ کر رہا ہے کچھ نہ کچھ,
یہ مثال ایک اور طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ 2 فیکٹریز ہیں, ایک انک کی فیکٹری ہے اور ایک پیپر کی فیکٹری ہے. دونوں فیکٹری میں دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد آپ آگے دیکھتے ہیں تو ایک بڑی سی انگلش ڈکشنری پروڈیوس ہو جاتی ہے. کیسے؟ انک پتہ نہیں یہاں وہاں گری, رینڈملی گری, اور پیپر یہاں وہاں گرا, اور انک اس طریقے سے گرتی رہی اور پیپر بھی اس طریقے سے گرتے رہے کہ ورڈز بھی فارم ہوئے اور پوری ایک ڈکشنری وجود میں آ گئی. یعنی اتنی ساری رینڈم فورسز نے ایکٹ کیا کہ ایک انٹیلیجنٹ کوڈ وجود میں آ گیا. کین یو امیجن دس؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کون, اس کو کون کہے گا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہو سکتا ہے. کیوں؟ تو یہ مثال ویسی ہے کہ ایک طوفان آ گیا اور طوفان نے جہاز بنا لیا. وہ نہیں ہو سکتا نا, نہیں ہو سکتا ایسے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ فریڈ ہائل نے کہا کہ لہٰذا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ the more complicated یا the more complex a thing is, جتنی کمپلیکس چیز ہوتی ہے اس کی ایکسپلینیشن بھی کمپلیکس ہوتی ہے, اتنی ایزی نہیں ہوتی کہ رینڈملی سب نے بنا لیا. یعنی یہ ایتھیسٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ پوری کائنات اتنی کمپلیکس ہے, فائن ٹیونڈ ہے, پیچیدگی ہے اس میں, لہذا اس کی توجیہ اتنی رینڈم نہیں ہو سکتی, اس کی توجیہ بھی بڑی کمپلیکس ہونی چاہیے. سمجھ میں آ گیا؟ جواب سمجھ میں آ گیا؟ یہ آرگیومنٹ جو ہے نا میں بعد میں سمجھاؤں گا, ٹھیک ہے جی؟ میں نے بھی آرگیومنٹ نہ آپ کو بتایا ہے نہ اس کا جواب دیا ہے. چلے جی ہم آگے چلتے ہیں. آرگیومنٹ فرام فائن ٹیوننگ, دلیل اتقان. یہ دوسری دلیل ہے. ابھی یہ آخری ہم دلیل پڑھیں گے انشاءاللہ آج کے اس میں, اگر ٹائم رہا تو ایک اور دلیل پڑھ لیں گے. ایک دلیل ہم نے پڑھی اور وہ کیا ہے؟ آرگیومنٹ فرام کریشن. آرگیومنٹ فرام کریشن کیا ہے کہ ہر مخلوق خالق پر دلالت کرتی ہے. آرگیومنٹ فرام کریشن کو اس طرح بھی پیش کیا جاتا ہے, مثال کے طور پر یہ ڈسٹر ہے اور اس ڈسٹر کی لمیٹڈ فزیکل کریکٹرسٹکس ہیں, لمیٹڈ محدود صفات ہیں اس کی, یعنی اس کی سائز, اس کی لینتھ, اس کی بریتھ, اس کی تھکنیس, اس کا کلر, یہ جتنی بھی کریکٹرسٹکس ہیں اس کی محدود ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی نہ کسی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کی لینتھ اتنی ہو, اس کی بریتھ اتنی ہو, اس کا کلر یہ ہو. کسی نہ کسی نے اس کو اس طریقے سے ارینج کیا ہے, ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک جگہ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فلاورز ہیں بکھرے ہوئے ہیں. پھر آپ ایک اور جگہ سے گزرتے ہیں اور یہاں پہ بالکل بیوٹیفلی ارینج فلاورز ہیں, بیوٹیفلی, جو بھی شیپ لے لیں آپ, اگرچہ یہ ٹرائنگل تو نہیں دکھ رہا اور نہ ہی یہ فلاورز دکھ رہے ہیں, یہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے, لیکن بہرحال آپ سمجھ گئے, ٹھیک ہے؟ اگر یقین نہیں آ رہا تو میری بات پہ یقین کر لیں کہ یہ فلاورز ہیں اور یہ ٹرائنگل شیپ میں ہیں. یہ فلاورز ہیں بھائی, یہ مان رہے ہو نا میری بات؟ فلاورز ہیں, یہ انڈے نہیں ہیں, یہ فلاورز ہیں. آپ کا کیا رویہ ہوگا کہ یہ فلاورز جو ہیں یہ خود بخود ارینج ہو گئے یا کسی نے اس کو ارینج کیا ہے اسپیسیفک لینتھ میں, اسپیسیفک سائڈ پہ, اسپیسیفک کلر میں؟ کسی نے اس کو ارینج کیا ہے, ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہوگا نا. اور یہ اگر رینڈملی پڑے ہوئے ہیں تو آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ کسی نے اس کو ارینج کیا ہے. تو ایسا ہی ہے کہ یہ جو ڈسٹر ہے اس کی اسپیسیفک کوالٹیز ہیں. جب بھی کسی چیز کی اسپیسیفک کوالٹیز ہیں تو اس کا اسپیسیفائر ہوتا ہے, جس نے اس کو یہ شیپ دیا ہوتا ہے, یہ لینتھ دی ہوتی ہے, یہ بریتھ دی ہوتی ہے, یہ کلر دیا ہوتا ہے.
ये है असल में आर्ग्यूमेंट फ्रॉम क्रिएशन का दूसरा एंगल. एक और दलील है अल्लाह के वजूद कि अल्लाह मौजूद है, और वो क्या है? आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजाइन और आर्ग्यूमेंट फ्रॉम फाइन ट्यूनिंग. ये क्या है जी? द यूनिवर्स इज फाइन ट्यून. फर्स्ट प्रेमिस. मैं प्रेमिस यानी मुकदमा ये समझा चुका हूँ कि क्या होता है. कोई भी दलील होती है, जो भी दलील आप देते हैं वो कुछ ना कुछ मुकदमात पर मबनी होते हैं. पहला प्रेमिस ये है कि यूनिवर्स इज फाइन ट्यून्ड. यूनिवर्स इज फाइन ट्यून्ड. फाइन ट्यून्ड का मतलब क्या है? अच्छी तरह डिजाइंड है? नहीं, बहुत फाइनली स्पेसिफिकली डिजाइंड है. यानी अगर ये जो ग्रेविटी है ये अगर 9.81 से 9.83 हो जाएगी तो इसमें बाशऊर जिंदगी खत्म हो जाएगी. ये जो फिजिकल कांस्टेंट्स हैं, फिजिक्स किसने पढ़ी हुई है? एनीवन? यस, यू. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Yes, तो उसमें जो g constant आता है, ठीक है, ये constant है, और ये constants इतनी finely tuned है कि 0.0001% भी अगर इनमें चेंज आ जाए तो इतना बड़ा चेंज आ जाएगा कि ये कायनात तबाह हो जाएगी. इसका ये है मतलब यूनिवर्स इज फाइन ट्यून्ड. यानी समंदर का जो टेम्परेचर है वो इतना फाइनली ट्यून्ड है कि अगर इसमें 0.001% भी इस टेम्परेचर में चेंज आ गया तो कायनात में बाशऊर जिंदगी खत्म हो जाएगी. इसको कहते हैं यूनिवर्स इज फाइन ट्यून्ड. अब जाहिर सी बात है, इतनी फाइनली ट्यून्ड है तो ये फाइन ट्यून्ड की वजह क्या है भाई? ये इतना स्पेसिफिक स्केल पे 9.81 पर रखा किसने है इसको इतनी स्पेसिफिकली? 3 वजूहात हो सकती हैं. तबीई ज़रूरत है. फाइन ट्यूनिंग इज बिकॉज ऑफ नेचुरल नेसेसिटी. तबीई ज़रूरत थी. तबीई ज़रूरत यानी इसको ऐसे ही होना था. ग्रेविटी 9.81 ही होनी थी. ये ऐसे ही है जैसे कि ये ऐसे ही है जैसे कि आप अपने सर पर टिश्यू का बॉक्स रखें. आप अपने बेटे से पूछे, बेटे ये क्या कर रहे हो? पूछे आप, बेटे ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा क्या आप थोड़ी वो उनके वाले साहब हैं. अच्छा, नहीं, हकीकी रोल प्ले करवाएंगे हम, टेंशन न लें. तो वाले साहब कह रहे हैं भाई क्या कर रहे हो? आप कहें बाबा जी इसको ऐसे ही होना था. ये ऐसे ही टिश्यू बॉक्स ऐसे ही रखा जाता है, ये ऐसे ही होता है. दिस इज नेचुरल नेसेसिटी. वापस देते हैं, ठीक है जी. तो ये होती है यानी आप मिसाल के तौर पर आप घर से बाहर निकलते हैं एक दिन और देखते हैं कि एक गेंद जो है वो हवा में घूम रहा है. आपका रवैया क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, पहला रवैया कि भाई इसको ऐसे ही होना था, छोड़ो, दफा करो, ऐसे ही होता है ये. आपका रिएक्शन ये होगा? नहीं. दूसरा, ये गेंद हवा में घूम रहा है, तुक्का, चांस, तुक्के में आ गया ये रवैया होगा? नहीं. तीसरा रवैया ये होगा, ये कैसे आया, ये कहाँ से आया? यही है ना अक्लमंदी. तो गेंद को थोड़ा सा बड़ा कर लें और उसको एक्सट्रीमली फाइन ट्यून करते हैं, और वो है हमारी कायनात. आपकी आंखें खुलती हैं और आप देखते हैं कि इतनी फाइनली ट्यून्ड यूनिवर्स है. पहला ऑप्शन तो ये है कि इसे ऐसे ही होना था. दूसरा, फाइन ट्यूनिंग इज बिकॉज ऑफ ब्लाइंड चांस था, प्योर चांस. तीसरा ऑप्शन कि एक्ट ऑफ परफेक्ट ऑल नोइंग ऑल वाइज बीइंग यानी अल्लाह ताला. मुकदमा 3 कि फाइन ट्यूनिंग इजंट ड्यू टू नेचुरल नेसेसिटी नॉट ब्लाइंड चांस. यानी नेचुरल नेसेसिटी भी ऑप्शन कैंसिल है, ब्लाइंड चांस भी कैंसिल है. क्यों, आगे हम इंशाल्लाह बताएंगे. लिहाजा जब नेचुरल नेसेसिटी का पॉसिबिलिटी भी कैंसिल आउट करते हैं, ब्लाइंड चांस की भी पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट करते हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि दिस इज यानी फाइन ट्यूनिंग इज द एक्ट ऑफ परफेक्ट ऑल नोइंग ऑल वाइज बीइंग. Premise number 1, universe is fine-tuned, can be known by direct observation.
डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से इंसान पता कर सकता है, जैसे कि हमने आर्ग्यूमेंट फ्रॉम क्रिएशन में पढ़ा कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से इंसान ये चीज़ें पता कर सकता है कि कायनात कितनी ही फाइन ट्यून मजबूती से जुड़ी हुई है, यानी इसके पार्ट्स कितने मजबूती से जुड़े हुए हैं। आपको किसी को बटरफ्लाई इफेक्ट का कुछ पता है? क्या है बटरफ्लाई इफेक्ट? नहीं, एक सेकंड, वो बता रहे हैं। हाँ, कीड़े से बटरफ्लाई बनती है। आप हाँ, आप ना हाँ, यानी अगर वो दुनिया के एक कोने में, अमेरिका में एक बटरफ्लाई अपना एक विंग हिलाए ना, तो उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि वो दुनिया के दूसरे कोने में हरिकेन या टोर्नेडो जो है वो सैलाब आ सकता है। पता है आपको? ये साइंस, यानी मतलब मकसद बताने ये है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में हर चीज़ इतना प्रॉपरली फंक्शनड और जुड़ी हुई रखी है कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कि एक छोटा सा इफेक्ट जो है, एक छोटा सा कॉज जो है वो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये कीड़े मकोड़े जो है ये फालतू नहीं है जिनको हम पाँव के नीचे दबा के चले जाते हैं। क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है? आपकी सोच है। यहसनुल खालिकीन यहकमुल हाकिमीन है, उसका फेल है ये बटरफ्लाई इफेक्ट है। ये तो एक साइंसदानों को ये चीज़ पता चली है। अब आप सोचें कि ये पूरा लाइफ साइकिल किस तरह से वर्क करता है, तो बता ये रहा हूँ कि कितनी फाइनली ट्यून्ड है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है जो इकोसिस्टम है हमारा। लेकिन ये तो बिल्कुल ही एक सरप्राइजिंग है ना कि इतना छोटा सा इम्पैक्ट जो है, इतना छोटा सा कॉज जो है इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। जैसे कि वो है ना एटॉमिक हैबिट्स। एनीवन नो कि एटॉमिक हैबिट्स क्या होती हैं? एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, लिख लें, पढ़ लेना। अगर आप चाहते हैं कि कुछ मैं ऐसी आदत को अपनाऊं, चाहे वो दीनी हो, चाहे वो इबादत के एतबार से हो, तो उस घोड़े ने बड़ी अच्छी रिसर्च की। उस पर एटॉमिक बुक्स के नाम से जो है वो बुक है, उस पर उसने यही कहा है कि अगर आपने अपनी हैबिट्स को चेंज करनी है तो बिल्कुल माइन्यूट सा चेंज करते रहें एक तरीके से, हत्ता कि वो माइन्यूट सा चेंज एटॉमिक हैबिट्स के फॉर्म में, एटम किसको कहते हैं, बिल्कुल माइन्यूट से चेंज, वो माइन्यूट से चेंजेस आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। आप सोचते हैं कि शायद मिसाल के तौर पर कि खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद मुझे फ्रूट नहीं खाना चाहिए, ठीक है, और मैं खा भी लूँ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये छोटी छोटी ऐसी हैबिट्स हैं कि आप इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि आपकी सोच है। इसी तरह मिसाल के तौर पर फजर की सुन्नतों के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दाएं जानिब आराम किया करते थे, दाएं जानिब अपनी करवट पर लेट जाया करते थे। तो अगर इंसान ये रूटीन अपना ले तो ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो कि इंसान को बूस्ट कर देती हैं और इंसान की लाइफ को चेंज कर देती हैं, इंसान की हेल्थ, इंसान की एनर्जी। तो वो बुक पढ़िएगा, उसमें जो है वो उसने तो अगरचे अपनी दुनियावी लिहाज से बात की हुई कि अगर आपने कोई अच्छी हैबिट अपनानी है या कोई बैड हैबिट जो है वो अपने आप से दूर करनी है, तो उसका तरीका ये नहीं होता कि मैं ओवरऑल तब्दीली ले आऊँ, रेवोल्यूशनरी चेंज ले आऊँ। नहीं, इस पे इंसान जो है वो बैक ऑफ मार देता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को अपना वजन कम करना है तो वो ऐसा नहीं कि बस आप कल से जो है वो ख़त्म 10 किलोमीटर वो बंदा भाग रहा है और बिल्कुल डाइट पे आया हुआ है, नहीं, उससे ये होगा कि फिर वो बैक ऑफ मार जाएगा। छोटी छोटी हैबिट्स को वो बनाता रहे हत्ता कि उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आ जाए। तो ये एटॉमिक हैबिट्स, ये एटॉमिक चीज़ें जो है वो बड़े इम्पैक्ट्स क्रिएट करती हैं। ये जो है वो नेचुरल लॉज में भी है, जैसे कि मैंने अभी बटरफ्लाई इफेक्ट में पढ़ा। बहरहाल तो प्रेमिस 1 विच इज द यूनिवर्स इज फाइन ट्यून्ड। हम ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह 5 मिनट बाद। जिसको अगर चाय की फिक्र हो रही है तो हम इंशाल्लाह लेंगे। सब चाय की फिक्र करने वाले हैं नहीं यहाँ पे।
direct observation that everything in this universe is purposefully created, which is designed. آپ اگر سنیں نا کہ everything is designed, اس کا مطلب یہ ہے کہ everything is designed for some specific purpose. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر ڈیزائن موجود ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ آنکھ موجود ہے for a purpose, اور وہ کیا ہے؟ to see everything around you. آپ کی ناک یہاں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں ہے، ایک پرپس ہے اس کا. غور کریں گے تو اندھیرے میں بیٹھ کے خلوت میں انشاءاللہ بیٹھ کے غور کرنا کہ میری ناک یہاں کیوں ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. ہاں وہ آپ خود غور کرنا نا. ہاں کھانے سے پہلے انسان سونگتا ہے. ہاں کان دو ہیں، منہ ایک ہے. جی ہاں ایسے ہی ہے کہ انسان کو بولنا کم، سننا زیادہ چاہیے. اچھا جی، تو پرپسفلی ڈیزائن، یعنی اگر یہ سب رینڈم ہوتا، اگر یہ سب ایسے ہی ایویں ہی پیدا ہو گیا چانس میں، تو کسی نہ کسی کی ناک تو یہاں ہوتی نا. سب کی ناک یہی ہے. مطلب یہ کہیں نہ کہیں انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے نا، کہ ایک پرپس ہے جس کے لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ گرینڈ ڈیزائن. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو سوائے اپنی عبادت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے وہ ہم نے انسان کے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے. انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ توحید کے لیے. باقی سب چیزوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے فائدے کے لیے. یعنی یہ پورا گرینڈ ڈیزائن ایک پرپس کی طرف، یونٹی آف پرپس اس کو کہتے ہیں. اگر یونٹی آف پرپس نہیں ہوتا تو نظام میں دھرم برم آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ قرآن میں اس طرح کے دلائل دیے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی ہے اور ایک کمپنی کا مختلف پرپس ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ بھی آبجیکٹو ہے، دو مطلب 4-5 باسز ہیں اور 4-5 پرپسز ہیں، تو اس کمپنی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یونٹی آف پرپس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کمپنی چل پائے گی؟ فساد آ جائے گا نا، کہ کوئی یہ پرپس اچیو کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی یہ پرپس اچیو کرنے میں لگا ہوا ہے، نظام دھرم بھرم ہوا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں. لیکن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین اور سورج، چرند پرند، پہاڑ، نہریں، سمندر، یہ سب کچھ صدیوں سے چل رہے ہیں اور یہ ایک پرپس انسان کو دے رہے ہیں، اور وہ انسان کو فائدہ دینا. اور انسان جو ہے وہ صدیوں سے پیدا ہو رہا ہے اور ایک ہی طریقے سے پیدا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک اینڈ گول، ایک یونٹی آف پرپس ہے جس کی وجہ سے یہ پوری فوج وہاں جا رہی ہے. ورنہ ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کبھی آسمان تباہ ہو رہا ہوتا، کبھی سورج نہیں نکلتا، کبھی چاند جو ہے وہ ٹکڑے ہو جاتے اس کے، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. نہیں، لیکن چونکہ یونٹی آف پرپس ہے، اور یونٹی آف پرپس پوائنٹس آؤٹ ٹو دا یونٹی آف کریٹر، کہ اس کا بنانے والا ایک ہے. صرف بنانے والے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ بنانے والے کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے. پریمس نمبر 2 اور 3 کو ہم انشاءاللہ ٹی کی بریک کے بعد پڑھیں گے. جی، یونٹی آف پرپس یعنی آپ دیکھیں کہ ہر چیز ایک نہ ایک فنکشن ادا کر رہی ہے. مثال کے طور پر انسان، آنکھیں ہیں انسان کے پاس، کس چیز کے لیے؟ دیکھنے کے لیے. ناک سننے کے لیے. کان، ناک سونگھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، ٹھیک ہے، اور جو بھی فنکشنز ہیں. لیکن یہ سب انسان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ کوئی ایک ہائر پرپس کے لیے، کہ انسان اپنے آپ کو بڑھاتا رہے، اپنے آپ کو فیڈ کرتا رہے، تاکہ ایک پرپس کے لیے وہ آگے چلے. اور یہ پورا گرینڈ ڈیزائن ہے. جیسے کہ سورہ آل عمران کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا، ربنا ما خلقت هذا باطلا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے اور جانے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے
وہ عقل والے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں تفکر اور غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کر کے پھر کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا, اے اللہ تو نے یہ سب کچھ فضول پیدا نہیں کیا. اور واقعی ایک اس کا آپ دیکھتے ہو, یو آر امیزڈ بائی اٹ اینڈ دا بیوٹی آف دس یونیورس, کہ آپ واقعی ایک حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ اتنا کچھ پہاڑ, آپ نے کبھی ناردرن ایریاز میں آپ پہاڑوں کو دیکھیں, اتنی ہیبت ہے. یہ آسمان کو آپ تھوڑی دیر دیکھیں, کوئی فالٹ نہیں ہے اس میں, کوئی سوراخ نہیں ہے, کوئی پھٹن نہیں ہے اس میں. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور, بار بار دیکھ اس کو ذرا, کوئی فالٹ نکلتا ہے. تو یہ سب کچھ اتنا پرفیکٹلی فائن ٹیون ڈیزائنڈ, یہ کوئی ڈیزائن کوئی پرپز ہے کیا ہے, یہ کیا ہے؟ اور وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادت ہے. تو یہ سب کچھ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے, کوئی فساد نہیں آیا. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے, کیونکہ جب بنانے والے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر اختلاف ہوتا ہے. تو ایسا ہو سکتا تھا کہ سورج آدھا چلا گیا, اگر بنانے والے اس کائنات کے دو ہوتے تو کبھی ایسا ہو رہا ہوتا کہ سورج جو ہے وہ کبھی روشنی نہیں دے رہا, کیونکہ ایک خالق نے سورج کو چھین لیا. ایسا نہیں ہے, صدیوں سے یہ کھڑی ہوئی ہے, صدیوں سے یہ ہستی کھڑی ہوئی ہے اور چل رہی ہے اپنی جگہ, اور بالکل ہے ایک طریقے سے چل رہی ہے, مخصوص قوانین. تو اس کا مطلب یہ اس کا قانون ساز ایک ہے. ٹھیک ہے جی, تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پریمس 2 اور پریمس 3 نماز کے بعد آ کے پڑھتے ہیں. ہاں وہی لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اللہ کے علاوہ دیگر اور معبود ہوتے یا ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو پھر آسمان اور زمین میں فساد برپا ہو جاتا.